بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کر دینے والی، عورتوں کو بیوہ کر دینے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کر دینے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رولانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کر دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں دھسانے والی اور متقی کو جنت کے بالاخانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے۔ جب کسی کے مرنے کا وقت آتا ہے، ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے تو ادھر غسل دیا جاتا ہے۔ سامعین، جب بھی حکم خداوندی اسے ہوتا ہے تو تمام دنیا کی رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کرتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ، اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت میں ہر وقت اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے اعمال کا بڑا اجر عظیم ہے۔ جب انسان پر اللہ کے حکم سے موت غالب آتی ہے تو قرآن قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ قرآن غسل کے دوران میت کے سینے میں چھپ جاتا ہے۔ جب میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے، جنازہ پڑھتے ہوئے قرآن ساتھ ہوتا ہے، اور جب قبر میں اتارتے ہیں تو قرآن ساتھ ہوتا ہے، اور جب میت کو قبر میں رکھ کر اس کے اوپر تخت رکھ کر مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو قرآن پاک اس کے سینے سے نکل کر اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ منکر و نکیر قبر کے اندر جب حساب کتاب لینے کے لیے آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے، خبردار، حساب نہ لینا، اس کے ساتھ میں آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں یہاں آ کر ہاں نہ کہوں اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت عبادہ بن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر رو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر گڑ گڑانے لگتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرا مہمان آج ہی قبر میں آیا ہے، فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں، اے اللہ فرشتوں کو واپس بلا لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سامعین، جب قرآن مجید قبر کے اندر واپس آ جاتا ہے تو میت سکون سے لیٹی ہوئی ہوتی ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میت کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے سے تھوڑی دیر آنے کے لیے جدا ہوا، مجھے صحیح بتا، تجھے کسی نے ستایا تو نہیں، کوئی بچھو یا سانپ تو نہیں آیا، تجھے ستایا تو نہیں۔ پھر قرآن مجید میت کو کہتا ہے کہ میں تیرے سے دور جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے آتا رہوں گا۔ پھر کہتا ہے، ذرا آنکھیں کھول، آسمان کی طرف دیکھ، قبر کی چھت کی طرف دیکھ۔ میت دیکھتا ہے، 1000 فرشتے 4 چیزیں لے کر اس کی قبر میں اترتے ہیں، جنت کی اوڑھنی، جنت کا بچھونا، نور قندیل، یاسمین پھول لے کر اترتے ہیں۔ پھر فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں، جنت کا گدا بچھاتے ہیں، اور پھر دائیں بائیں سے جنت کی ہوا چلنے لگتی ہے۔ سامعین، اس کے سینے پر ایک پھول رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ بہن بھائی یاد آئیں تو اس کی خوشبو سونگھ لینا، تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جب جانے لگتے ہیں، قبر میں نور و قندیل جلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک جلتا رہے گا۔
سامعین، اس کے بعد جب قرآن پاک قبر سے جانے لگتا ہے تو میت سے کہتا ہے کہ بے فکر ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، قیامت تک کی صبح تک تجھے کوئی بھی اٹھانے نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن مجید روزانہ میت کے گھر جاتا ہے۔ اگر بیوی نے برقع پہن لیا، بچے مدرسے میں داخل ہو گئے، بیٹی نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ قرآن مجید میت کو جا کر خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری اولاد سنبھل گئی ہے، اسے مبارکباد دیتا ہے۔ اگر اولاد بگڑ گئی تو بیوی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، قرآن ایسی خبریں میت کو جا کر بتاتا ہے تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ گھر کی بے برکتی کو دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے۔ اولاد بے وفا، مال بے وفا، کاروبار بے وفا، خاندان بے وفا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب جبرائیل علیہ السلام مجھے بیت المعمور کے پاس لے گئے تو وہاں میں نے ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا جو کہ گھنی داڑھی والے تھے، اور وہ جھوم رہے تھے جیسے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھتے ہوئے دائیں بائیں جھومتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تو میرے اوپر نازل ہوا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا، یہ بچے کون ہیں جن کو یہ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا، نبیوں کی اولاد، یوسف علیہ السلام کی کل اولادیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، جب بچہ قرآن مجید پڑھنے گیا، 10واں پارہ ختم ہو گیا، پڑھتے پڑھتے فوت ہو گیا، اس کا باپ کہتا ہے کہ کاش قرآن کا حافظ بن جاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں جا کر اس کے باپ کو مبارکباد دیجئے۔ دنیا میں جو بچے قرآن مجید ادھورا چھوڑ کر آیا، ان بچوں کو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں۔ سامعین محترم، قیامت کے دن تمام جہانوں کا مالک اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ قرآن والے۔ فرشتوں کو اعلان ہو گیا کہ اے میرے پیارے فرشتوں، جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ پروردگار کے حکم پر فرشتے قلم اٹھائیں گے، فرشتے مڑ کر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کیا ہوا؟ تو فرشتے کہیں گے، یا اللہ، قرآن والوں کو تلاش کر کے لائیں تو ان کی نشانی کیا ہے؟ اے اللہ، ان کا کون سا حصہ نور کی طرح چمک رہا ہے؟ ان کا چہرہ چمک رہا ہے یا پیر چمک رہے ہیں؟ یا اللہ، جس کے سینے میں قرآن تھا وہ چمک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ساری امتیں کھڑی ہوئی ہیں، یا الہی تیرے قرآن والے کون ہیں؟ سامعین ذرا غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں، میدان محشر میں جتنے مرد اور بچے کھڑے ہیں، ہر ایک کے منہ کو سونگھتے رہو، جس کے منہ سے عنبر کی خوشبو آ رہی ہے وہی میرا قرآن پڑھنے والا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے دن یہ امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ منہ لٹکائے ہوئے آئے گا تو اس کے دونوں طرف بادل کے ٹکڑے چلتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تو شرمندہ کیوں ہے؟ پھر جب یہ بندہ سر اٹھا کر دیکھے گا تو ان بادلوں کے ٹکڑوں سے نور برسنے لگے گا۔ جب چھم چھم اس کے چہرے پر گرے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی اور دل کا غم ختم ہو جائے گا۔ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، ایک طرف سورہ بقرہ ہے اور دوسری طرف سورہ آل عمران ہے۔ یاد کر رمضان مبارک میں تو نے مجھے ختم کیا تھا اور تو نے ایک مرتبہ تلاوت کی۔ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا تو ہم سایہ کریں گے، تیرے سر کے اوپر آ جائیں گے۔ بھلا جس کے سر پر قرآن کا سایہ ہو، خدا اسے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رات کے وقت عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کرو۔ فرمایا، جیسے ہی میت قبر کے اندر جاتی ہے تو یہ اسے 2 پروں کے اندر لپیٹ لیتی ہے، فرشتوں سے کہتی ہے، اس سے کوئی سوال نہ کرنا کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اور اس کی میں ضامن ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، صبح سورہ یاسین پڑھ لیا کرو۔ جو شخص سورہ یاسین سے اپنے دن کا آغاز کرے گا
اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، بس اسے منہوں پر پڑھا کرو، اس لیے میت کے لیے یاسین پڑھنا اور پڑھانا دونوں درست ہے۔ سامعین، مومن اس دنیاوی عارضی زندگی میں اپنی موت سے پہلے پہلے جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے اپنی زبان سے کرے یا پھر اپنے ہاتھ سے کرے یا پھر مال کے ذریعے سے، اس کا ثواب اسے ضرور ملے گا۔ عمل کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، لیکن مرنے کے بعد عمل کا دفتر بند ہو جائے گا اور ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی عمل کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیکیوں پر اجر و ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، البتہ چند اعمال و اسباب ایسے ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے قبل مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔